کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے ایمان لایا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اگر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے دین کے بارے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو کوئی آدمی بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یقین کیے ہوئے مومن اور مسلمان نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر جو ہم نے رسالت، آپ کے رسول ہونے پر جو ہم نے ایمان لایا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے نہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیے، کئی باتیں اس معاملے میں بنیاد رکھتی ہیں، ان میں سے 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جس کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصول الثلاثہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے طاعت فیما امر وتصدیق فیما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا پڑے، اور جو بھی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، چاہے پچھلے قوموں کے بارے میں یا قیامت تک جو کچھ خبریں سنائی ہے جنت اور جہنم کے بارے میں، ان باتوں کی تصدیق ضروری ہے کہ ہاں وہ باتیں سچ یقینی باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے یا تنبیہ کیا ہے، اس سے رکنا پڑے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر ہوگی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہوگی، اس کے علاوہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے کسی طریقے پر تو وہ عبادت ہی نہیں مانی جائے۔ یہ 4 باتیں بہت ضروری ہیں، اور اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ یہی 4 باتیں ذہن میں رکھے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6606 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جنگ خیبر ایک لڑائی ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جو اس جنگ میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر کے کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا تھا اور وہ اسلام کا دعویٰ دار تھا کہ ہم مسلمان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا انہو من اہل جہنم، کہ وہ آدمی جہنمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے وہ جنگ کر رہا تھا، کافروں کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، لیکن آپ نے یہ کہا انہو من اہل النار، کہ وہ جہنمی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ وہ بندہ بہت لڑ رہا ہے، دشمنوں کو قتل کر رہا ہے اور اس کو بہت زخمی آئی، لیکن وہ ثابت قدم ہے۔ ایک صحابی دوڑ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو بہت تیزی کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ جم کر کے لڑ رہا ہے اور ثابت قدم بھی ہے، پورا جسم زخموں سے چور ہے، پھر بھی ثابت قدم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہ من اہل النار، کیا تم کو پہلے نہیں بتلایا تھا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ لڑتا رہا، 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ بندہ لڑتے رہا، جب پورا زخم بہت زیادہ ہو گیا، اپنے ایک تیر نکالا، اپنے تیروں میں سے ایک تیر نکالا، زمین پر اس کو رکھا اور اپنے گلے کے اندر اس کو ڈال لیا اور اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔
اپنے آپ کو ذبح کر لیا. دوسری روایت میں ہے کہ تلوار کو زمین پر رکھا اور پیٹ میں اپنی تلوار کی نوک کو رکھا اور پورا وزن دے دیا. تلوار اس پار سے اس پار ہو گیا. دونوں طرف کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے صدق اللہ حدیث کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بات کو سچ کر دیا. آپ نے کہا تھا کہ آدمی جہنمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سے معاملہ ہوا. آپ کی بات سچ ہے، آپ کی بات سچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسے کر کے اپنی جان کو ختم کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا یا بلال تم اذن، اے بلال اٹھو اور لوگوں کو جمع کرو، اعلان کرو. جمع جب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، کہا کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن. سنو کہ مومن ہی صرف جنت میں جائیں گے، کوئی دوسرا نہیں جائے گا. مومن ہی صرف جنت میں جائیں گے، کوئی دوسرا نہیں جائے گا. اور یہ بات بھی سنو، ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر. سنو کہ اس دین کی اللہ مدد ایک گنہگار فاسق اور فاجر کے ذریعے سے نہیں کرے. اس حدیث میں جو میں آپ کو مطلب سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی باتیں یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی اگر کوئی شک کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تو وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. آج ہم لوگوں کو اتنا شک ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے فتنوں میں سے یہ بتلایا ہے کہ مال کا فتنہ ہوگا، عورتوں کا فتنہ ہوگا، بے پردہ عورتیں ہوگی، اور اس کا علاج بھی بتلایا، اس کا علاج بھی بتلایا. لیکن علاج کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور لوگ سب پوچھتے کہ ہم کیا کریں. اور بہت سارے فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہو کرتے ہی رہیں گے، یہ معاملات ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب یہ بات سچ ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر کی کیا کہا، اللہ نے آپ کی بات کو سچ کیا. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلائی جاتی ہے، تب آپ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. شک اگر کریں گے تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پر ایمان نہیں ہے. اور ایک میں مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنا یقین کرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل قدر صحابی رسول ہے. مسلم کی ایک حدیث ہے 2470 پر 4 کے اندر یہ روایت ہے کہ وہ قبیلہ غفار سے چل کر کے اپنے بھائی کو بھیجے اور مکہ میں پتہ لگانے کے لیے کہ کوئی محمد نام کر کے آئے ہوئے ہیں، جاؤ پتہ لگاؤ وہ کون آدمی ہے. ان کے بھائی کو بھیجے، پھر وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے. زندگی پار کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کیا اور بہت بہترین زندگی پار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ ابو ذر تمہارے لیے جنت ہے اگر تم مجھ سے کچھ نہ مانگو گے. ان کے گھوڑے پر سوار ہوتے، اوڑا گر جاتا، کسی کو یہ نہیں کہتے کہ اٹھا کر کے دو، خود اترتے اور اٹھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا مدینے میں کتنا ہوگا وہی بچے گا اس فتنے سے جو کوئی جنگل میں چلا جائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ فتنہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے ختم ہو گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مدینے میں بہت خطرناک فتنہ ہوا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہیں، مدینہ سے نکل کر کے ربضہ جنگل میں چلے گئے. جنگل میں چلے جانے کے بعد وہاں ان کی بیوی اور وہ ہے صرف دونوں ہے، زندگی پار کر رہے. آخری دن آتا ہے، ان کی موت کا آخری دن آتا ہے اور ابھی انتقال کریں گے، کبھی انتقال کریں گے، یہ معاملہ ہوا. ان کی بیوی رونے لگی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی رونے لگی کہ آپ کو دفنانے کے لیے کوئی یہاں نہیں، آپ کو کفنانے کے لیے یہاں کوئی نہیں، میں معذور بوڑھی عورت ہوں،
میں آپ کو کیسے دفن کروں؟ آپ جنگل میں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بات یاد رکھی، کہا لا تبکی، رونا نہیں، سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، سنو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن تھا اور آپ یہ کہہ رہے تھے لَيَمُوتُنَّ رَجُلٌ مِّنكُمْ بِخَلَاءٍ مِّنَ الْأَرْضِ، کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل میں مرے گا۔ اس وقت ہم لوگ 6-7 لوگ تھے۔ اے میری بیوی سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل میں مرے گا، اور کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں ضرور جائے، مسلمانوں کی جماعت ایک وہاں ضرور آئے گی۔ اے میری بیوی، من کان معی فی ذلک المجلس قد مات فی جماعت وفرقہ، اس دن جو بھی میرے ساتھ تھے سب کا انتقال ہو چکا ہے، گاؤں میں گھر میں سب کا انتقال ہو چکا ہے، میں ہی صرف باقی ہوں۔ اور سنو، ما کذبت وما کذبت، میں نہ جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جھوٹ کہا ہے۔ سنو میری بیوی، میں مروں گا، سب مر گئے ہیں، میں ہی کے لیے جنگل میں ہوں۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں کی آئے گی، سنو، جاؤ ادھر راستے میں چلے جاؤ، انتظار کرنا، کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ ان کی بیوی روتے ہوئے راستے پر چلی جاتی ہے۔ حج کا موسم بھی ختم ہو چکا ہے، ادھر ادھر سے لوگ حج کر کے آئیں گے، بالکل کہیں انسانوں کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی موت کا وقت ہو رہا ہے، نبی کی حدیث یاد آ رہی، اپنی بیوی کو بھیجا اور ان کی بیوی جا کر کے انتظار کرنے لگی، دیکھتی ہے ادھر سے کچھ لوگ دکھائی دے رہے آ رہے، آ کر کے کچھ لوگوں کی جماعت دیکھ رہے تھے مسلمان، پوچھتے ہیں کہ تم کون؟ یہ مسند احمد کی میں روایت سنا رہا، کون ہو؟ کہنے لگی کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو ذر؟ کہا کہ ہاں میں انہی کی بیوی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی موت کا وقت قریب ہے، جاؤ ان کو دفناؤ۔ جب ان لوگوں کو دیکھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ وہی ہو جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہی ہے یہ بات کہ ایک آدمی کی موت جنگل میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اتنا یقین ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی موت جنگل میں ہو رہی ہے، اور اس بات پر یقین ہو کر کے اطمینان ہے کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ضرور آئے گی، اور آپ کو دفنایا گیا، اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی۔ میرے بھائیوں، ہم اس رسول پر ایمان لائے ہیں جن کی بات سچ ہے، حق ہے۔ اگر کوئی یقین نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت کچھ، ان باتوں پر یقین رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اتباع کرنا۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں بہت لمبی ایک روایت 2731 کے اندر یہ روایت ہے، اور مسلم کے اندر بھی 1884 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، بہت لمبی روایت ہے، میں شور بتلا۔ حدیبیہ سنا، حدیبیہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جب ہجرت کر کے گئے، تقریباً 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا کہ آپ جائیے عمرہ کر کے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین 1400 صحابہ اکرام کو لے کر کے مدینہ سے نکلتے ہیں، اور کفار نے بیچ راستے میں روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ مکہ نہیں جا سکتے، حج بھی نہیں کر سکتے اور عمرہ بھی نہیں کر سکتے، روک لیے گئے۔ مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی، کئی واقعات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، ان میں سے ایک کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ بات چیت ہوئی، بورڈ لکھا جانے لگا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آئیں گے تو صرف یہاں تلوار کھینچ نہیں سکتے، اگر کوئی اس بیچ میں مسلمان یہاں آئے ہمارے
पास काफिर बन जाए या मक्का में आ जाए तो हम उनको वापस नहीं लौटाएंगे, लेकिन मक्का से अगर कोई मदीना में चला जाए तो आपको लौटा देना पड़ेगा। ये सब बातें हुई, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो लिखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया कि आप लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुब, लिखो। कैसे लिखो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम को लेकर के लिखो। सुहैल बिन अम्र ने कहा बिस्मिल्लाह क्या है हमको मालूम नहीं, बिस्मिल्लाह क्या है हमको मालूम नहीं, हम जो जानते हैं वो लिखो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि जो ये कह रहे हैं वो लिखो। लिखा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुब बिमुहम्मद रसूलुल्लाह, लिखो मोहम्मद अल्लाह के रसूल के नाम से। सुहैल बिन अम्र ने कहा क्या कह रहे हैं आप, मोहम्मद अल्लाह के रसूल के नाम से लिखो? नहीं, वलौ अलिमना अन्नका रसूलुल्लाह लत्तबअनाका, ए मोहम्मद अगर हमको पता होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम जरूर आपकी इत्तबा करते। यहां ये नुक्ता है। क्या कहा काफिर के सरदार ने कि हमको पता हो जाता कि आप अल्लाह के रसूल हो तो हम आपकी जरूर इत्तबा करते, हमको मालूम ही नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल। हाँ ये लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से।